بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بارش ہوتی ہے تو اس وقت میں دعا کا اہتمام کیا کریں۔ بارش کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ بعض مواقع تو ایسے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، اور بعض مواقع ایسے ہیں کہ اس میں یہ آتا ہے کہ دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ زیادہ بڑا لفظ ہے، زیادہ پختہ میدان جنگ میں دعا رد نہیں ہوتی، ایسی جب بارش ہو رہی ہوتی ہے اس وقت بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، بارش شروع ہوئی تو آپ باہر تشریف لے آئے اور اپنے سر سے کپڑا اٹھایا تاکہ بارش کے قطرے براہ راست جسم پہ پڑے۔ فرمایا حدیث و عہد بربی، یہ جو قطرے گر رہے ہیں یہ تازہ تازہ میرے رب کے پاس سے بھی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بارش میں اللہ تعالیٰ جنت کا پانی ملاتے ہیں، اس قدر جنت سے پانی ملایا جاتا ہے اسی قدر سبزہ، ہریالی اور برکت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ جہاں اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ پانی کا، بادلوں کا، بارش کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے بادلوں کو اٹھاتے ہیں، ان کو چلاتے ہیں، وہ پانی اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، پھر ہم پانی برساتے ہیں، اور کس طریقے سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، فصلیں لہلاتی ہیں، سبزہ اگتا ہے، فتصبح الارض مخضرہ۔ تو جب بھی بارش ہو تو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے جمعے کے دن، ایک صحابی اس دروازے سے آئے باب الرحمہ سے، اس وقت اسلام باب الرحمہ نہیں تھا، وہ دروازے سے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قحط سالی ہوئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، لوگ بہت پریشان ہیں، جانور مر رہے ہیں، آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم تھوڑے سے بادل تھے، بدلیاں جسے کہتے ہیں، اور پھر اتنی بارش ہوئی کہ پورا مدینہ جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، جی جل تل ہو گیا۔ تو وہ چونکہ صحابی جو تھے وہ اس دروازے سے آئے تھے اور انہوں نے باران رحمت کی درخواست کی دعا کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر باران رحمت نازل فرمائی، اس لیے اس دروازے کا نام پڑ گیا باب الرحمہ۔ جب اس دروازے سے داخل ہوں تو اس نیت سے یہ دعا کر لیا کریں کہ یا اللہ جہاں آپ نے اس دروازے کی برکت سے اتنی بڑی رحمت آپ نے نازل فرمائی تھی، یا اللہ ہمیں بھی وہ رحمت عطا فرما۔ پھر کہتے ہیں اگلے جمعے کو پھر وہ صحابی آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ سارا مدینہ جو ہے نا وہ پانی سے بھرا ہوا ہے، لوگ آ جا نہیں سکتے ہیں، بہت مشکلات ہو رہی ہیں، ہم دعا فرما دیں کہ بارش بند ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش بند ہونے کی دعا نہیں فرمائی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یا اللہ ہمارے پہاڑوں پر اور ٹیلوں پر بارش ہو اور ہم پر نہ ہو۔ تو بارش بند ہونے کی دعا نہیں کی۔ تو بارش زحمت نہیں ہوتی، لیکن ہم اپنی سستی اور کاہلی سے نہ اپنی سیوریج لائن صاف کرتے ہیں، نہ سڑکیں صاف کرتے ہیں، نہ ہمارے یہاں نظام ٹھیک ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ بارش سے وہ زحمت ہوگی۔ اگر یہ نظام ٹھیک ہو تو بارش سے تو کوئی، بارش تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت میں باہر آ جائے کریں پانی لینے کے تاکہ رحمت کے قطرے وہاں۔ میں ہمیشہ الحمدللہ اس کا اہتمام کرتا ہوں، طلباء کے لیے، آپ سب لوگوں کے لیے بہت دعاؤں کا اہتمام۔ جب بھی بارش ہوتی ہے میں نے ان سے کہا ہوا کہ جب بارش ہو تو مجھے بتا دیا کریں۔ کل ہماری میٹنگ چل رہی تھی اور نسیم صاحب نے بتایا کہ بارش، میرے کان میں کہا کہ بارش ہو رہی، تو وہ مہمان بھی باہر سے آئے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ 5 منٹ مجھے چاہیے بیچ میں، تو ان کو تو میں نہیں بتایا، لیکن میں گیا تھا دعا مانگنے۔ تو میں وہاں بارش میں بھی نہایا اور 5 منٹ ہی میرے خیال میں لگے ہوں گے، زمزم بھی پیا اور دعا مانگی۔ زمزم لینے کے لیے گلاس وہاں نہیں تھا تو میں وہ پورا کین لے گیا اٹھا کر، اسی میں منہ لگا کر۔ طلباء کے لیے جو مجلس میں شرکاء آپ لوگ آتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے دعا کا اہتمام ہوگا۔ تو بارش کو اس طریقے سے بھی انجوائے کیا کریں گے، دعاؤں کا اہتمام کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔